لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله وإطرته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وقرآنه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون والذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ایام ازا 1441 ہجرہ کی اب وہ مجالس ہیں جو ویک ڈیز میں آ رہی ہیں. مجھے بھی ذرا سا ٹائم کا خیال کرنا پڑے گا، اور میں نے اس کے لیے پہلے سے پریپریشن کر دی ہے. یہ لفظ پہلے سے پریپریشن، یہ میری آج کی مجلس کا اصل موضوع ہے، لیکن وہ بات کی چیز ہے. اور وہ پریپریشن یہ ہے کہ کلاک مومنین کرام کی ڈیمانڈ پہ یہاں پہ نہیں لگایا گیا. کل رات کی مجلس بہت لیندی ہو گئی، اس لیے میں نے اسپیشل ریکویسٹ کی تھی. اور اب اللہ سے دعا یہی ہے کہ جو اتنی زحمت جعفری سینٹر اٹلانٹا کی انتظامیہ آرگنائزر نے کی ہے، تو میں اس کا خیال کروں. اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ویک ڈیز کے اندر خصوصاً جب اسکول ہالیڈیز نہ ہوں، مومنین کرام کے لیے مجالس میں آنا مشکل ہوتا ہے. تو میں بات کو یہ سمجھ کے کروں گا کہ جو بیچارے آ گئے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں زیادہ اچھا تھا کہ ہم بھی گھر میں بیٹھ کے انٹرنیٹ پہ سنتے ہیں. پرسنلی میں بتا دوں، کل بھی میں نے اشارہ کیا اور آج بھی، کہ میں اپنی مجالس کے انٹرنیٹ پر اپلوڈ ہونے کے خلاف، لائیو ہو یا ریکارڈڈ. اور اس کی ایک اہم ترین وجہ تو یہ کہ ہمارے یہاں سے ایک کنسپٹ ختم ہو رہا، اور وہ جو کنسپٹ ختم ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ہمیں اپنی پریکٹیکل لائف میں بہت سے پرابلم فیس کرنا پڑ رہے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ پرابلم کا ریزن کیا ہے. اور وہ کنسپٹ کیا ختم ہو رہا ہے؟ ایک لفظ ہے اسلام میں اور بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، برکت. برکت ایک ایسی چیز ہے کہ جو لاجک کے ذریعے سے کسی کو سمجھانا مشکل. خود آدمی اپنی پریکٹیکل لائف میں جب برکت دیکھے تو اس کی سمجھ میں آتا ہے کہ برکت کیا. اب یہ ہمارے یہاں سے برکت ختم ہو رہی ہے. جو کل میں نے ایک جملہ کہا اسی کو ریپیٹ کر کے اپنے موضوع کو آگے بڑھانا. لوگوں کا لائف اسٹائل چینج ہو گیا ہے، خالی چینج نہیں ہوا ہے، بیٹر، اور مینی ٹائمز بیٹر پہلے کے مقابلے میں. لیکن اب زندگی میں برکت نہیں، نہ ٹائم میں برکت ہے، نہ پیسے میں برکت ہے، نہ جو مادی یا میٹریلسٹک چیزیں آپ کے پاس ہیں، نہ اس میں کوئی برکت ہے. اور یہ برکت کس وجہ سے آتی ہے اس کی تفصیل میں جانے کا آج وقت نہیں ہے، لیکن عزاداری ہم کسی فائدے کے لیے نہیں کرتے. جو محبت ہمیں اہل بیت سے ہے، وہ محبت ہمیں مجبور کرتی ہے. جو پیغمبر کا جملہ تھا جب پیغمبر کے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا، پیغمبر کو 2 ہی بیویوں سے اولاد ملی، یا سب سے پہلی یا سب سے آخری بیوی ماریہ قبطیہ. البتہ جب پہلی بیوی سے اولاد ہوئی تو جناب خدیجہ طاہرہ کا جو اسٹیٹس ہے اس کے اعتبار سے پیغمبر نے ان کی زندگی میں کوئی اور شادی نہیں کی. لیکن جناب ماریہ قبطیہ جو آخری بیوی، جس وقت وہ پیغمبر کی
زوجہ بنی یا بیوی بنی یا وائف، تو آلریڈی پیغمبر کے گھر میں کئی بیویاں تھیں۔ بہرحال میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آج کا سبجیکٹ ہی کچھ اور ہے، اور وقت بھی آج میں نے خود اپنے آپ پہ ریسٹرکشن لگائی ہے کہ جو ٹائم اناؤنس ہے اس میں بات مکمل کرنا ہے۔ ماریہ قبطیہ کے اولاد ہوئی، پرابلم ہوئے بہت سارے، وہ ایلیگیشن لگے جو بعد میں 8ویں اور 9ویں امام کے زمانے میں ریپیٹ ہوئے، لیکن وہ وقت آ گیا کہ اللہ نے یہ امتحان لے لیا، اور جناب ابراہیم، جناب ماریہ کے بیٹے، پیغمبر کے آخری اولاد، شہزادی کونین کے آخری بھائی، جب ان کا انتقال ہو گیا اور پیغمبر نے ان کو جنت البقیع میں دفن کیا، تو اس وقت دو چیزیں پیغمبر سے لوگوں نے سنی۔ نمبر 1، پیغمبر نے ان کو دفن کیا اپنے بچپنے کے ایک دوست، اعلان رسالت سے پہلے سے ہی پیغمبر مکے میں رہ رہے ہیں اور بہت کچھ لوگوں سے پرانی دوستیاں، ان میں ایک ہے عثمان ابن مظعون، جو مولا نے اپنے ایک بیٹے کا نام عثمان رکھا، جو کربلا میں شہید ہوئے تو یہ کہہ کے یہ عثمان رکھا کہ میں اس کا نام پیغمبر کے اس عظیم صحابی عثمان ابن مظعون کے نام پہ رکھتا ہوں۔ پوری وضاحت کر دی تاکہ بعد میں کسی کو مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہونے پائے۔ تو پیغمبر نے بالکل ان کے قریب اپنے بیٹے کو دفن کیا، وہ جملہ کہہ کر، جس کی وجہ سے آج بھی ہر مرنے والے مومن کی خواہش ہے کہ اگر ہو سکے تو اس کی ڈیڈ باڈی نجف میں وادی السلام کے قبرستان میں جائے یا کربلا معلیٰ کے قبرستان میں دفن ہو۔ پیغمبر نے اپنے بیٹے کو، انتقال کر چکا ہے، ڈیڈ باڈی پیغمبر کے ہاتھ میں ہے، قبر میں اتار رہے ہیں جنت البقیع، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا میں تجھے تیرے چچا کے قریب اس لیے دفن کر رہا ہوں کہ فضیلت والے لوگوں کے پڑوس میں رہنا آدمی کو بہت ساری پریشانیوں سے بھی بچاتا ہے اور بہت سی آسانیاں پیدا کرتا۔ قبر، بھئی ہمارا تصور وہ تو نہیں ہے نا جو آج 21 سینچری میں ہے کہ موت کا مطلب ختم، اب کچھ نہیں۔ موت تو ایک اصلی زندگی موت ہے۔ تو جس طرح دنیا میں آدمی جب کہیں گھر لیتا تو اچھا نیبر، پیغمبر نے کہا، تو پہلی بات تو یہ کہ جس سے یہ ثابت ہوا کہ جتنی عظیم شخصیت کے قریب آپ دفن ہوں گے اس کے فائدے ہیں، یہ ایک الگ موضوع۔ اگرچہ اب میں نے اس سبجیکٹ پہ بات کرنا بند کر دی، قبر، پھر بھی اب تک قبر والا باپو کہلاتا ہوں، خدا معلوم کب تک یہ لیبل میرے اوپر لگا رہے گا۔ دوسرا جملہ یہ کہا، لوگوں نے دو جملے سنے کہ یہ نہیں ہے کہ آدمی مر گیا کہیں بھی دفن کر دو، دفن کی اپنی بھی ایک اہمیت، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جملہ کہہ کر پیغمبر جب اپنے بیٹے ابراہیم کو قبر میں اتار رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم بہت اہم ہے ان کی ہسٹری۔ جنت البقیع میں ہم جاتے ہیں، ائمہ طاہرین کے بعد جتنی قبروں کی زیارت کرتے ہیں، اہم ترین زیارت جناب ابراہیم کی۔ تو آپ میں سے جو لوگ عمرے پہ گئے ہیں، حج پر گئے ہیں اور زیارت کا ٹرانسلیشن ذہن میں رکھا، خیر، تو جب پیغمبر جناب ابراہیم کو قبر میں اتار رہے ہیں تو پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ پیغمبر کی ایج کیا ہے؟ 60+۔ پیغمبر کا اسٹیٹس کیا ہے کہ سردار انبیاء ہے پوری امت کے، بلکہ پوری انسانیت کے باپ۔ کسی صحابی کو، عام صحابی نہیں، عبد الرحمن ابن عوف، جنہوں نے شورا کے مسئلے پر کس طرح سے مولائے کائنات کو ان کے حق سے محروم کیا، یہ اگر تفصیل پڑھنا ہو تو نہج البلاغہ کے 3 خطبے میں جا کے پڑھ لیجیے۔ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا، یا رسول اللہ، چھوٹا سا بچہ، آپ اتنے بزرگ، ایجڈ، آپ کے اسٹیٹس اور ایج کے اعتبار سے اس طرح آپ کا رونا اچھا نہیں لگ رہا۔ پیغمبر نے فرمایا کہ اے عبد الرحمن ابن عوف، بلکہ اے ابن عوف، آدمی خود سے نہیں روتا، جب اس کے دل پہ چوٹ پڑتی ہے، کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ ہی جاتے ہیں۔ رونے پہ تعجب نہیں ہے، نہ رونے پہ تعجب ہوتا۔ تو اگر محبت ہے، اگر واقعاً دل کے اوپر چوٹ لگی ہے تو یقیناً آدمی کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے۔ اب یہاں پہ ایک جملہ بڑا خطرناک ہے، نعوذ باللہ پیغمبر کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کی تو بات کہ جہاں محبت ہوگی وہاں آنسو ہوں گے۔
جہاں محبت ہوگی وہاں عزا ہوگی، جہاں محبت ہوگی وہاں عزاداری ہوگی، چاہے ہمیں کوئی فائدہ ملے کہ نقصان پہنچے۔ ظالموں نے زبانیں کاٹی تھی، ظالموں نے ہاتھ پاؤں کاٹے تھے، ظالموں نے مجلس میں شریک ہونے والوں کے پورے گھر اجاڑ دیے تھے، پھر بھی عزا کرنے والے عزا کرتے رہے، رونے والے روتے رہے۔ شہر میں ممکن نہ ہوا تو عورتیں جنگل میں جا کے آدھی رات کو صف عزا بچھا کے بیٹھتی تھی، کیونکہ محبت، فائدے کے لیے نہیں۔ اب یہاں پہ ایک جملہ شاید مجھے نہیں کہنا چاہیے جب تک کہ میرے پاس پراپر ٹائم نہ ہو اس کو سمجھانے کا، کہ جب دل پہ چوٹ پڑتی ہے آنکھوں میں آنسو آتے، اور پھر وہ آنسو لانے کے لیے یہ ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی پروفیشنل کو بلایا جائے، خاص اسٹائل سے رلایا جائے، کوئی خاص ایٹماسفیئر بنایا جائے تبھی آنکھوں میں آنسو آئیں گے۔ یہ ہوتا ہے جو آرٹیفیشل رونا ہوتا۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، نہیں، میں اگلا جملہ کہہ نہیں رہا ہوں، کہتے کہتے رک گئے۔ لیکن جہاں حقیقی محبت، کوئی کچھ کہے کہ نہ کہیں آنکھ سے آنسو خود بخود جاری ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد بہت ہی خطرناک اسٹیج آ جاتی ہے ہماری آج کل کی عزاداری کے حوالے سے۔ رک جائیے، واپس آئیے اصل بات پر، محبت۔ مگر یہ محبت ہم کو صف عزا پہ لاتی، کن کی صف عزا؟ جو اپنا غم بعد میں کرتے ہیں، آنے والوں کو بدلہ یا صلہ یا ریوارڈ پہلے دیتے ہیں۔ کل کی مجلس کی آخری 2 جملوں میں سے ایک جملہ، زینب کبریٰ کے 18 لاشیں جلتی رہتی پہ پڑے ہیں، مگر زوجہ حبیب کو جیسے ہی دیکھا پہلے ان کو ان کے شوہر کا پرسہ دیا جا رہا۔ یہ اہل بیت کا طریقہ۔ اس اعتبار سے اس صف عزا پہ آ کے بیٹھنے سے ہمیں کچھ نہیں چاہیے لیکن سب کچھ ملتا ہے۔ وہ اہل بیت عطا کرتے ہیں، وہ برکتیں ہم کو ملتی ہیں اپنے پریکٹیکل لائف میں۔ مجھے کافی لوگ ملتے ہیں عام پرابلم میں، مولانا وہ فلاں ایک مسئلہ ہمارا تھا، پتہ نہیں کیا میڈیکل ہو گیا، ایک دم حل ہو گئے۔ فلاں بیماری تھی، ڈاکٹر بھی حیران ہے ہم کیسے صحیح ہو گئے۔ دعا وغیرہ سے ہٹ کے بھی بات کر رہا ہوں۔ آپ کو کیا پتا کہ یہ کس عظیم عبادت کا اجر و صلہ اللہ دے رہا ہے، اس لیے کہ ابھی آپ کو بتا کے نہیں دیا جا رہا ہے صلہ، اور یہ چیز ختم کی جا رہی ہے۔ کون ختم کر رہا ہے؟ شیطان۔ اس کو کہاں پسند ہے کہ صف عزا پہ صاحبان ایمان جمع ہو؟ محبت تو اپنی جگہ ہے، یہاں کی برکتیں لے کے جائے۔ اور وہ بہت ہی زیادہ، جیسا میں نے کہا، میٹرلسٹک قسم کی سوچ، مجلس ہی تو سننا اور علم اور نالج ہی تو گین کرنا، وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کا نقصان ہم ہی کو ہوگا۔ آقا حسین کی عزاداری کو جب متوکل سے لے کے صدام تک نہ کوئی کم کر سکا نہ کوئی ختم کر سکا، بلکہ ایک طرح سے تو جتنا ظلم کیا گیا ہے اس کا نتیجہ نکلا کہ اس سے زیادہ۔ جب صدام آیا تھا تو 40 کے دن کربلا میں کتنے زائرین جاتے تھے؟ 50,000، اور اب کربلا کے اندر 20 ملین، صرف اس لیے کہ اس نے کربلا کو روکنا چاہا۔ تو یہ تو عزاداری ہے جس کی حفاظت اللہ کرے گا۔ لیکن ان لوگوں کو میرا پیغام جو اتنے زیادہ انٹرنیٹ پر باقی دنیاوی چیزوں کے عادی بن گئے، ٹھیک ہے، باقی دنیاوی چیزوں میں آپ استعمال کیجئے۔ کالج نہیں جائیں گے انٹرنیٹ پہ لیکچر سن لیں گے، یونیورسٹی نہیں جائیں گے انٹرنیٹ پہ اسائنمنٹ مل جائیں گے، ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے انٹرنیٹ کے اوپر ساری بیماریاں ڈائیگنوز ہو جائیں گی، بہت کچھ ہو رہا، ہونے دیں۔ لیکن جو برکت والی چیزیں ہیں جس کے لیے کوئی بظاہر کوئی لاجک نہیں، وہ آپ کو نماز جماعت کی صفوں میں ملے گی، خود آنا پڑے گا، اور صف عزا پر آ کر بیٹھنے میں ملے گی۔ تو یہ تو کل کی بات کو ذرا سا میں نے آگے بڑھایا، مگر یہاں رک کر یہ بات بالکل واضح کرنا ہے کہ جو جملہ ابھی میں نے کہا، یہ میرا کل رات کی مجلس کے آخری پوائنٹ کا ایکسپلینیشن بنے گا، اور وہ یہ کہ یہ عزاداری، اور پھر اب عزاداری میں کئی چیزیں آ رہی ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ کتنے سارے دشمنان دین اور دشمنان اسلام اور دشمنان اہل بیت، یہ بھی آپ یاد رکھیے کہ عزاداری کے اگینسٹ جو لوگ ہیں وہ اہل بیت کے خلاف نہیں، وہ اسلام کے خلاف، لیکن جو کہ اسلام کو پروٹیکٹ کرنے والے اہل بیت، تو اٹیک تو ان کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ جو عزاداری کے حوالے سے بات ہوئی ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنا وہ اپنی کوششیں کر رہے ہیں،
اس سے زیادہ عزاداری تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی. یہ ہمارے لیے اپنی پریکٹیکل لائف کا بھی ایک میسیج. اب آ جائیے وہ مودت و محبت اہل بیت کی منزل سے ہم واپس آتے ہیں اپنے پریکٹیکل لائف کے اندر. دنیا روز بروز خراب ہوتی چلی جائے گی. ورس وہ ساری روایتیں یاد کیجئے کہ آخری زمانے کے جو حالات بتائے گئے, آخری زمانے کے حالات, ان سارے حالات کی سمری ایک ہی جملہ ہے نا کہ دنیا کے حالات اتنے خراب اور ورس ہو جائیں گے کہ مومن کو کہیں پر بھی کوئی شیلٹر یا پروٹیکشن نہیں ملے گا. مجھے جملہ امام نے کئی بار اور کئی اماموں نے ریپیٹ کیا کہ اگر تم جا کے کسی پہاڑ کے اوپر بیٹھ جاؤ یا کسی جزیرے میں جا کے اکیلا, پورا آئی لینڈ اکیلے تم ہو, وہ جیسے کیا وہ رابنسن کروسو ایک کلاسیکل انگلش ناول ہے, اکیلے تم ہو, یا کسی جنگل میں جا کے بیٹھ جاؤ جہاں تمہارا کسی سے ایکسس نہ ہو, پھر بھی یہ دشمنان دین تم تک پہنچیں گے اور وہاں بھی تمہیں زندہ نہیں رہنے دیں گے. پتھر کے نیچے جا کے چھپ جاؤ تو پتھر بولے گا, پتھر بتائے گا دشمنان اسلام کو کہ یہاں ایک مومن چھپا ہوا. اب آج کی ٹیکنالوجی اور مائکرو چپ اور بہت ساری ڈیوائسز وہ سمجھا رہی ہیں کہ پتھر کیسے بولے گا, لیکن یہ میرا سبجیکٹ بھی نہیں اور آج میرے پاس ٹائم بھی نہیں. تو خلاصہ یہ کہ حالات خراب سے خراب ہوتے چلے جائیں. اچھا, مومن اپنی آنکھ سے بھی دیکھ رہا, ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہ روایتیں پڑھ کر ہی یہ نتیجے پہ پہنچیں. وہ ایک حدیث ہے اور بہت اہم حدیث ہے, اور اس کو علماء نے ایک جملے کے اندر سمرائز کر کے بیان کیا. کلما حکم بہ الشرع حکم بہ العقل وکلما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع. جو شریعت کہتی ہے وہی عقل کہتی ہے, جو عقل کہتی ہے وہی شریعت کہتی ہے. اب وہ شریعت کو ساری حدیثیں بتا رہی. آخری زمانے میں جان, مال, عزت, اولاد, مورالز, دنیا کے سٹینڈرڈ ہی سارے چینج ہو جائیں گے. اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا, گرچہ میرے موضوع سے جو میرا سبجیکٹ ہے آپ کو امپریشن ملا ہوگا کہ میں کچھ امام زمانہ پہ بات کروں گا. کربلا بگننگ سے اینڈ تک, بگننگ ہے مولا علی, اینڈ ہے امام زمانہ, لیکن یہ امپریشن غلط امپریشن ہے. ابھی ایک آدھ مجلس کے بعد وضاحت آئے گی. تو حالات خراب ہوں گے یہ روایتوں میں آیا, مگر روایتیں مطلب شریعت میں آیا, لیکن اگر یہ روایتیں نہ بھی ہوں, کسی نے نہ بھی پڑھی ہوں, تب بھی عقل رکھتا ہے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا کہ کیسے زمانہ خراب سے خراب ہوتا چلا جا رہا. دنیا کا کون سا ملک ایسا ہے کہ جہاں پہ آپ کو آج فلی پروٹیکشن حاصل ہے. میں اگزامپل کو کوٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں, لیکن جو بہترین ممالک بھی دنیا کے, وہاں بھی اگر آپ جا کے دیکھیں ایک دم سے معلوم ہوا چلتے چلتے موت آ گئی. آج وہ نیچرل ڈیتھ نہیں, اب میں چھوڑ دیجئے بات کو, بات بہت لمبی ہو جائے گی. تو عقل بھی ہم کو بتا رہی حالات خراب ہیں, اور شریعت تو پہلے سے ہی 1400 سال پہلے سے ہی آخری زمانہ آخری زمانہ آخری زمانہ. مگر انہی خراب حالات میں ہماری وہ ڈیوٹی آ گئی جو کل آئی تھی, اپنی اولاد کو میراث میں صحیح دین منتقل کرو. نارمل حالات میں یہ مشکل ہوتا ہے, اور جب دنیا میں ہر چیز ہم کو اور ہماری اولاد کو بگاڑنے والی ہو. یعنی اگر آج کی دنیا, پہلے کیا کہتے تھے لوگ کہ بھئی ماحول اور معاشرہ بہت خراب ہے, گھر میں جا کے بیٹھ جاؤ, جو اسلام میں ویسے حرام قرار دیا گیا لیکن ایک سلوشن تھا. اب آج کل گھر میں بیٹھنے میں زیادہ خرابیاں, اس سے تو بہتر ہے کہ آپ باہر نکلیں. یہ جو ایک اسمارٹ فون بچوں کے ہاتھ میں آ گیا, بچے تو میں بچہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو انسلٹ محسوس نہ ہو, بڈھے بھی کم نہیں ہیں اس کے اندر. کون سی دنیا کی ایسی خرابی ہے آپ گھر کے اندر بیٹھ جائیں. اور گھر کی بات تو میں نے اس لیے کہی کہ یہ ہر گھر کی کہانی ہے, ورنہ یہ کوئی میں انڈین ڈرامے کا ڈائلاگ تو نہیں بول گیا کہ یہ تو ہر گھر کی کہانی. لیکن میں دیکھیں اس لیے بھی انٹرنیٹ وغیرہ کو لائیو کو پسند نہیں کرتا کہ کچھ جملے دل نہیں چاہتا کہ سب کے سامنے کہے جائیں, مگر یہ جو انٹرنیٹ پہ اپلوڈ کرنے والے ہیں, میں جعفری سینٹر کی انتظامیہ سے بھی ہر سال کہتا ہوں کہ آپ کو بھی ذرا اس پہ غور کرنا. لیکن اب جملہ کہہ دوں کہ گھر تو گھر,
میں نے مسجدوں میں دیکھا ہے کہ لوگ بیٹھے ہیں، اسمارٹ فون ہاتھ میں ہے، ادھر مغرب اور عشاء کی نماز کے بیچ میں وقفہ ہے اور اس میں پتہ نہیں کیا کچھ دیکھا جا رہا۔ میں نے اعتکاف جو 3 دن مسجد کے اندر اسٹے کرنا، میں نے امام باڑے، میں نے مجالس کے درمیان بچوں کو نہیں، نوجوانوں کو، بوڑھوں کی بات تو نہیں کرتا ہوں، لیکن ان کو دیکھا کہ وہ ساری خرابیاں جہاں سے آپ کو صحت ملنا چاہیے، دنیا آپ کو بیمار کرے گی۔ بیمار کا مطلب مورل خرابی۔ یہ امام باڑہ، یہ مسجد، یہ سینٹر، یہ صف اعضاء، یہ مصلی، یہ آپ کو ٹھیک کرے گا۔ وہاں پر بیٹھ کر بھی اب یہ خرابیاں ہیں، اور اس لیے ہے کہ سائنس اتنی ترقی کر گئی کہ جو خرابی پہلے گھر کے باہر تھی اور آپ نے کہا میں گھر میں آیا دروازہ بند کر لیا، یہاں تو میں ہوں اور میری فیملی، اب باہر سے زیادہ خرابیاں گھر کے اندر آ گئی ہیں۔ میں آپ کو ڈپریس نہیں کرنا چاہ رہا، میں تو الٹا میسج دینا چاہ رہا ہوں۔ ایسے حالات میں مومن یہ سوچے کہ آخر نارمل سرکمسٹانسز میں اپنی اولاد کو بچانا مشکل ہوتا ہے، ان حالات میں کہاں کہاں ہم اس کے پیچھے جائیں، کہاں کہاں ہم اس کو چیک کریں۔ یہ بھی اس مومن کی بات کر رہا ہوں جو خود ان خرابیوں سے بچا ہے، ورنہ وہی اسمارٹ فون اس مومن کے ہاتھ میں بھی ہے۔ ذرا سا آدمی، مجھے خود ریئلائز ہو گیا کہ ذرا سا آدمی ڈپریس ہو جاتا، اور یا تو بالکل وہ ڈسکریج ہو جاتا ہے، اور یا پھر یہ کہ کہتا ہے کہ چھوڑ دو معاملے کو، جیسا چل رہا ہے ویسا چلنے دو۔ اور یہ ہر آدمی سوچ سکتا ہے، آل محمد کا ماننے والا نہیں۔ آل محمد کا میسیج یہ ہے کہ ساری دنیا ایک طرف ہے، تم اکیلے ایک طرف۔ حق پر ہو، یہ جملہ کس کا؟ حق پر ہو، یہ جملہ کس کا؟ یہ علی اکبر کا جملہ، آقا حسین کا جملہ نہیں۔ یہ فرق پڑ جاتا ہے۔ 60 سال کا بوڑھا ایک بات کہے تو یوتھ اور نوجوان کہیں گے کہ آپ کی تو ایج ایسی ہو گئی، آپ قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہیں، ساری نصیحتیں کر سکتے ہیں، ابھی تو اسٹارٹ ہے ہماری جوانی کا، آپ نے تو سارے مزے لے لیے، آج آ گئے ہم کو نصیحت کرنے کے لیے۔ جب ہم آپ کی ایج کو پہنچیں گے تو ہم بھی اسی طرح نصیحت کریں گے۔ شیخ سعدی کا مشہور جملہ ہے، توبہ کردن در جوانی شیوائے پیغمبراس۔ جوانی میں توبہ کرو، یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے، بڑھاپے میں تو وہ بھوکا بھیڑیا بھی بہت شریف بن جاتا ہے۔ یہی کہے گا نا آج کا ایک نوجوان کہ اب آپ ہو گئے ریٹائر، وہ جو کل شاید یا پرسوں نہج البلاغہ کی حدیث گناہ کی کوئی طاقت ہی نہیں رہی ہے، تو آ کے آپ ہم کو نصیحت کر رہے ہیں۔ اس لیے جو اسلام نے یہ جملہ ہمیں نقل کیا وہ آقا حسین کے ذریعے نہیں، شہزادہ علی اکبر کے ذریعے۔ اب علی اکبر اتنے کم سن بھی نہیں ہیں انہوں محمد کی طرح کہ کہا جائے تو بچپنا تھا، بچے تو بہت سی چیزیں سن کے ریپیٹ کر دیتے ہیں، اور اتنے بوڑھے بھی نہیں ہیں کہ ہم کہا جائے، ہم یہ کہیں کہ اب بڑھاپے میں یہ بات کر رہے ہیں۔ 18 انسانی زندگی کا سب سے خطرناک اسٹیج ہوتا، اور علی اکبر کا جملہ آپ کو یاد ہے، قافلہ چل رہا ہے کربلا کی جانب، ایک جگہ اسٹے کیا کیونکہ روزانہ ٹریولنگ، شام کو اسٹے۔ علی اکبر بابا کے خیمے میں ہیں، دیکھا کہ بابا کو تھوڑی دیر کے لیے نیند آ گئی، نیپ جسے انگریزی میں کہتے ہیں۔ آنکھ کھولی اور آقا حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی اکبر اسی خیمے میں باپ اور بیٹا ہے، فوراً کہا کہ بابا، جب آدمی نیند سے بیدار ہوتا ہے اس کی کئی دعائیں، انا للہ نہیں ہے اس میں، یہ آپ نے نیند سے بیدار ہو کر انا للہ کیوں کہا؟ وہ اسلام کا ایک الگ ایک سسٹم، رات کو بستر پہ سونے جاؤ تو یہ دعائیں پڑھو، اور جیسے ہی آنکھ کھلے تو بستر سے اٹھنے سے پہلے یہ دعائیں پڑھو، اور کھانا کھانے سے پہلے یہ کہو، کھانا کھانے کے بعد یہ کہو، اور گھر سے نکلتے وقت یہ کہو، اور گھر میں انٹر ہوتے وقت یہ کہو، اور نماز شروع کرنے سے پہلے یہ پڑھو، نماز کے بعد، وہ ایک پورا ایک سسٹم ہے۔ لیکن اس میں انا للہ شامل نہیں۔ بابا یہ آپ نے کیسے کیوں کہا کہ جیسے ہی میری آنکھ لگی 1 منٹ کے لیے تو میں نے خواب میں دیکھا ایک آواز آ رہی ہے، غیبی آواز، السلام علیکم یا من ناداہ ہاتف الغیب باکرم النداء۔ زیارت کا جملہ ہے نا، سلام اس پر جسے غیبی آواز نے بہترین طریقے سے پکارا۔ گرچہ یہ زیارت حضرت عبد المطلب کی ہے جو مکے میں پڑھی جاتی، لیکن غیبی آواز وہ آ رہی ہے کہ یہ سب لوگ موت کی جانب جا رہے ہیں۔ ٹریولنگ ہو رہی ہے بظاہر کوفے کی طرف، حر نے روکا تو اب یہ قافلہ آ رہا ہے کربلا کی طرف،
اور غیبی آواز کہہ رہی ہے کہ یہ سب لوگ موت کی طرف جا رہے ہیں. اب یہ آقا حسین نے کہا، نہ آقا حسین کو موت کوئی مسئلہ ہے، نہ شہزادہ علی اکبر کو. حسین تو اس کا بیٹا ہے جو پکار پکار کے کہتا، میرا مولا پکار پکار کے کہتا ہے کہ بچہ اپنی ماں سے اتنا زیادہ اٹیچ نہیں ہوتا، مانوس نہیں ہوتا جتنا ابو طالب کا بیٹا موت سے مانوس. تو موت تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن علی اکبر کا جملہ ہم تک پہنچانا تھا. علی اکبر نے جیسے ہی یہ سنا کہا بابا السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں؟ کہا بیٹا اس میں کیا شک ہے کہ ہم حق پر؟ کہا تو پھر کوئی پرواہ ہی نہیں، موت آئے کہ نہ آئے، اگر حق پر ہیں تو فیس کرنا ہے اس موت کو بھی. یہ اکبر کا میسج کہ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، موت بھی اگر آ رہی تب بھی اگر آپ حق پر ہیں تو اپنی جگہ کھڑے رہیے، ڈٹے رہیے، کبھی پریشان نہ ہو. اور یہ وہ میسج ہے جو اہل بیت نے ایک بار نہیں بار بار دیا. دنیا کے بدترین گناہوں میں ایک ہمارے ہاں لسٹ ہے گناہان کبیرہ، میجر سنس. شرک کو تو چھوڑ دیجیے، شرک تو ایسی چیز ہے کہ اس کی توبہ بھی نہیں ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز بھی نہیں. لیکن اس کے بعد آپ دیکھیے شرک کو ہم نے نکال دیا، پھر کون سا گناہ تھا؟ رحمت خدا سے مایوس ہونا. آدمی کبھی بھی ڈپریس ہو جائے یا ہوپلیس ہو جائے یا یہ سمجھے کہ کام میں نہیں کر سکتا، یہ گناہ کبیرہ میں ٹاپ آف دا لسٹ ہے. بلکہ اگر آپ شہید دستغیب شیرازی کی گناہ نے کبیرہ اردو میں بھی ہے، گجراتی کا تو نہیں پتا، انگلش میں ضرور میجر سے جا کے دیکھیے. گناہ نمبر 2 یہی، ون تو شرک ہے، نمبر 2 کہ کبھی بھی مایوس ہو جانا دین کے مسئلے میں. یہ قتل، زنا، شراب، بے حجابی، سود کھانا، جو بہت مشہور گناہ ہیں، ان کی اہمیت کم نہیں کر رہا، لیکن یہ ان سے بھی اوپر بدترین گناہ. اور جو کہ ایام ازا کی یہ تاریخیں جو ہیں پورے 2 مہینے، اصل میں تو ہم پرسہ دیتے ہیں آقا سجاد کو. جو طریقہ ہے کہ باپ کا پرسہ بیٹے کو دیا جاتا، تو آقا سجاد کی یہ حدیث بھی آپ سنتے ہوں گے 25 محرم کو، کہ آقا نے دیکھا کہ مدینے میں ایک شخص جو چند دن پہلے تک بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، بلکہ بڑا آئی کیو لیول بھی اس کا بہت ہائی تھا، بہت ہی انٹیلیجنٹ تھا، بہت ہی پڑھا لکھا تھا، اور وہ مدینے کی گلیوں اور بازاروں میں گھوم رہا ہے، پاگل ہو چکا، اس کا دماغ واقعاً پاگل ہو گئے. آقا نے کہا اسے ہوا کیا؟ یہ چند دن پہلے تو بالکل ٹھیک ہے، کیا ایسا پرابلم پیش آیا؟ کہا کہ فرزند رسول اسے گناہ ہو گئے کہ ایک مسلمان اس کے ہاتھ سے قتل ہو گیا. من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم. قرآن کی واضح آیت ہے، جو جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرے تو جہنم ہی جہنم. یہ قرآن کی آیت ہے، صادق حسن کی کوئی مجلس نہیں ہے، بالکل واضح الفاظ کہ آپ اردو عربی نہیں جانتے پھر بھی سمجھ جائیں گے قرآن کیا کہہ رہا ہے. تو یہ پاگل ہو گئے، اتنا بڑا گناہ مجھ سے ہو گیا. امام نے فرمایا اس کا پہلا گناہ چھوٹا ہے، دوسرا گناہ اس سے بھی بڑا. مولا اس نے تو ایک ہی گناہ کیا، یہ 2 گناہ تھے کہاں جو آپ کمپیئر کر رہے ہیں؟ کہا کہ نہیں، اس نے 2 گناہ کیے. پہلا گناہ کیا ہے قتل، بہت بڑا گناہ، لیکن پھر بھی یہ چھوٹا ایز کمپیئر ٹو سیکنڈ گناہ. سیکنڈ گناہ کیا ہے؟ یہ رحمت خدا سے مایوس ہو گیا، پاگل جو ہو گیا نا. کس لیے؟ اسی لیے نا کہ اتنا بڑا میں نے گناہ کیا ہے، اب تو جہنم میں بخشا جا ہی نہیں سکتا. کہا یہ زیادہ بڑا گناہ. اور یہاں پہ رک کے ایک جملہ اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ آج کی مجلس کا جو اہم واقعہ آئے گا وہ اسی بادشاہ کے بارے میں ہے، ہارون رشید. لیکن ہارون کے حالات نہیں بتانا، صرف ایک جملہ. آج بھی مشہد مقدس کے قریب وہ کنواں موجود ہے جہاں ہارون رشید کے حکم سے حمید ابن قحطبہ نے 60 بے گناہ سادات کو صرف اولاد فاطمہ ہونے کی وجہ سے قتل کر کے ان کی لاشیں نہ کفن نہ دفن اسی کنویں میں پھینک دی. بہت مشہور روایتیں پڑھی جاتی ہے، میں پڑھ اس لیے نہیں رہا ہوں کہ میں اپنے اسٹائل میں واقعہ پڑھوں گا تو آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، جس کا ٹائم نہیں. لیکن بس اتنی سی بات کہ جب ایک آدمی اس سے ملنے گیا، رمضان کا مہینہ ہے، وہ کھانا کھا رہا. ارے
رمضان میں تم کھانا کھا رہے؟ کہا کہ ہاں اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ جہنم میں جلنا ہی جلنا. جب جہنم میں جلنا ہی جلنا ہے تو عیش و آرام کر کے کیوں نہ جاؤ؟ ارے یہ کیسے تمہیں پتا قیامت کے دن سے پہلے؟ کہا میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے بخشش ہی نہیں. اولاد فاطمہ میں سے 60 کو میں نے شہید کیا، اور جب 60ویں کی میں گردن پہ تلوار چلا رہا تھا اس نے مجھ سے کہا صرف اتنا بتا دے کہ قیامت کے دن اگر ہمارے جج رسول خدا تجھ سے پوچھ لیں کہ میرے اس بیٹے نے قصور کیا کیا تھا جو تو اسے قتل کر رہا، کیونکہ ہارون کا آرڈر تھا. اب مجھے یقین ہے کہ بخشش تو میری ممکن ہی نہیں ہے، تو اب عیش و آرام کرو، روزے بھی کیوں رکھو، نمازیں بھی کیوں پڑھو، اب شراب بھی پیو، جانا ہی جانا ہے جہنم میں. اگرچہ تھنکنگ اور مینٹیلٹی بالکل الگ ہے، جہنم شروع سے آخر تک ایک جیسی نہیں ہے، اس میں بھی عذاب کے اسٹیجز ہیں. لیکن خیر پھر میں بات کروں گا، آپ کہیں گے قبر والے باپو آ گئے، تو خیر واپس آ جائیے اصل بات پر. جب 8ویں امام ہارون کے بعد مامون کے زمانے میں اسی شہر میں آئے، یہ کنواں آج بھی موجود ہے شہر مشہد کے قریب، نیشاپور کے قریب. اور امام کو یہ واقعہ لوگوں نے بتایا کہ مولا یہ حمید ابن قاتبہ. امام نے کہا اگر وہ اس وقت بھی سچے دل سے توبہ کر لیتا تو اس کا یہ گناہ بھی اللہ معاف کر دیتا. اتنا گناہ عظیم. میں تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ رحمت خدا سے کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں ہونا، چاہے کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ کر لے. اور یہ رحمت خدا سے آپ کو مایوس نہیں ہونا ہے پرسنل لائف کے حوالے سے بھی، اور جب پورا معاشرہ آپ کے خلاف ہو جائے. ہماری عورت ایک حجاب کرتی ہے، کہ آسان ہے آج کے دور میں یہ حجاب کرنا؟ آج کے دور میں یہ بہت بڑا، بلکہ میں یہ کہہ دوں کہ شاید سب سے بڑا جہاد ہے. پوری سوسائٹی کو فیس کرنا ہوتا. بلکہ اردو کی ایک کہاوت ہے، شاید ہر زبان میں ہو، دشمن کی تلوار سے ایسا زخم نہیں لگتا جتنا اگر کوئی دوست اور محبت کرنے والا پھولوں کی چھڑی مار دے. توقع ہی نہیں تھی. شیکسپیئر نے سیزر کا جملہ کوٹ کیا ہے نا، او یو ٹو. سب سیزر پہ اٹیک کر رہے ہیں، لیکن جب بروٹس نے اٹیک کیا تو یقین نہیں آیا تم اتنا میرے کلوز. تو اب یہ ہمارے ہاں حجاب کا مسئلہ یہ ہے کہ غیر اعتراض کریں، ٹونٹنگ کریں، مذاق اڑائیں، وہ اپنی جگہ، اپنے مومنین کم نہیں ہیں. حجاب کرنے والی عورت اگر واقعاً کسی ایسی گیدرنگ میں چلی جائے جہاں سارے شیعہ اسناچری جمع، سادات کرام جمع ہیں، وہاں جا کے اس کا مذاق اڑایا جائے گا، خاص طور پہ اگر کوئی خوشی کا فنکشن ہو. یہ عجیب بات ہے. شادی ہو، برتھ ڈے پارٹی ہو، اور بھی کوئی خوشی ہو، کہا مولانا خوشی کے موقع پہ تو اللہ بھی لینینٹ ہو جاتا. اور عزاداری میں بے حجابیوں کا جب شہزادی کی چادر نہ رہی تو ہماری چادر کا کیا فائدہ؟ نہ خوشی میں حجاب، نہ غم میں حجاب، تو پھر حجاب ہے کس کے لیے؟ صرف قبر میں جب تم کو اتارا جائے گا میت بنا کے، اسی وقت تمہیں سارا حجاب کرنا. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ دشمن کی ٹونٹنگ ایک حجاب والی عورت کو اتنا تکلیف نہیں پہنچائے گی جتنا اپنے گھر والے، فیملی ممبرز. لیکن رحمت خدا سے مایوس نہیں ہونا، ڈپریس نہیں ہونا، سب کو فیس کرنا. اور الحمدللہ ہمارے یہاں ایسی بچیاں ہیں، ہمارے یہاں ایسی لیڈیز ہیں جو سب کو فیس کر کے بھی اپنے حجاب کو باقی رکھ رہی ہیں. لیکن بات یہ ہو رہی کہ پوری سوسائٹی، پورا معاشرہ، پورا ماحول آخری زمانے کے حالات پھر واپس آ جائیں گے. حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں کوئی، صرف ایک جملہ. بدترین حالات ہے آخری زمانے میں، لیکن مومن اسے کہتے ہیں جس میں ہمت ہو، جس میں طاقت ہو. اور کیوں؟ یہ ہمت آئے گی کہاں سے؟ اب میں بہت ہی نیگیٹو مثال دے رہا ہوں، شاید اچھی بھی نہ ہو، لیکن ٹائم نہیں ہے میرے پاس. اور وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے یہاں کراچی میں دیکھا اور سنا ہے کہ انڈیا کے بھی کئی شہروں میں یہ ہوتا، معمولی سا غنڈا پھونک مارے تو وہ اڑ جائے گا، لیکن ایسا کرتا پھرتا ہے پورے محلے کے اندر، نہ کسی کی عزت، نہ کسی کا احترام، نہ کسی کا مال. میں کہا بھائی اس کی حیثیت کیا ہے؟ تم دو نوجوان کھڑے ہو کے اس کو 2 مکے مارو تو ہی مر جائے گا. کہا نہیں مولانا، اس کے پیچھے کسی بڑے آدمی کی بیکنگ. اب میں زیادہ اس کے وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا جو شاید ممبر پہ بھی اچھے نہ لگے
اور انٹرنیٹ کی وجہ سے پتہ نہیں کہاں کہاں سنے جائیں تو خود میرے لیے ایک مسئلہ ہو جائے، لیکن کہا یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اسے تو 2 منٹ میں ہم ختم کر دیں گے، لیکن جو ان کے پیچھے بھائی لوگ ہیں یا جو ان کی بیکنگ کرنے والے وہ بڑے طاقتور ہیں، ڈر ان کا رہے، خوف ان کا۔ یہ غنڈے اور بدماش کی حالت ہے۔ تم مومن ہو، تمہارے پیچھے اللہ کی بیکنگ ہے، کائنات کی سب سے بڑی طاقت تمہارے ساتھ ہے، اور پھر تم اتنا ڈرے جا رہے ہو اپنی سوسائٹی اور زمانے کے حالات سے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، سورہ عنکبوت کی لاسٹ آیت۔ سورہ عنکبوت ہر سال شب قدر میں کیوں تلاوت کرتے ہو؟ خدا کہہ رہا ہے جو ہمارے راستے پہ چلیں گے اس کی بیکنگ ہم کریں گے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، بہت چھوٹی سی جماعت بہت بڑے بڑے لشکر کو شکست دے دیتی ہے کیونکہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ تو اللہ اکبر ہر نماز میں کیوں کہلوایا جاتا ہے؟ تم میں طاقت یہ آنی چاہیے۔ بھائی آخری زمانہ بہت برا زمانہ ہے نا، کس کس سے آپ جنگ کریں گے؟ کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پوپائیدہ سیلر خالی اسپینش کا ایک کین کھا کے اتنا طاقتور ہو جاتا ہے، رب العالمین آپ کے ساتھ ہے، علی کل شیء قدیر آپ کے ساتھ ہے، قادر مطلق آپ کے ساتھ ہے، ایک مرتبہ اس کے وعدے پہ بھروسہ کر کے اپنی ڈیوٹی انجام تو دینا شروع کریں۔ اور آپ تو ماننے والے بھی انہیں اہل بیت کے ہیں کہ کل میں نے کربلا کی مثال دی تھی کیونکہ مجلس کا آخری تھا، حصہ تھا تو غم کا بیان تھا، آج مجلس کا شروع کا حصہ۔ تو آئیے دوسری مثال دے دوں۔ یہ واقعات صرف ایمان بڑھانے کے لیے نہیں پڑھے جاتے، ایمان بڑھانے کے لیے تو واقعات پڑھے جاتے ہیں، مومن کو مزہ آتا ہے، ایمانی مزہ۔ واقعاً جب اہل بیت کے فضائل سنتے کیسا لطف و سرور حاصل ہوتا۔ اے شراب پینے والے تجھے کیا پتا، تو سمجھتا ہے شراب میں مزہ ہے، اور اے گانا سننے والے تو سمجھتا ہے گانے میں مزہ۔ کوئی مزہ نہیں ہے، یہ سارے مزے آخر میں نقصان لے کے آتے ہیں۔ مزہ لینا ہے تو آ کے علی کے فضائل سن، ایک ایسا لطف و مزہ آئے گا جو آخرت تک جنت تک تیرے ساتھ چلے گا۔ لیکن خالی میں نے ایک لفظ کہا فضائل علی، سب کے چہروں پہ مسکراہٹ آ گئی، سب کے دل خوشی سے بھر گئے۔ یہ ہے وہ اصل مزہ، اہل بیت کے فضائل۔ لیکن اب اس کے بعد ذرا اس میں جو میسیج ہے وہ بھی سننا۔ خیبر کی جنگ، خیبر کی لڑائی تاریخ اسلام کی شاید موسٹ امپورٹنٹ لڑائی۔ میں بدر و احد و خندق سے بھی زیادہ اہمیت خیبر کو دیتا ہوں۔ صرف ایک جملہ کہوں گا، باقی باتیں کہنے کا یہ اس وقت مناسب موقع نہیں۔ باقی پیغمبر کی جتنی لڑائیاں تھیں جن سے ہوئی وہ ختم ہو گئی، خیبر کا ریونج و انتقام چلتا رہا، بس اس سے زیادہ نہیں۔ تو خیبر اور فضائل علی کا ایک عجیب رخ اور ایک دوسرے اینگل سے پیغمبر نے فضائل علی کو ہمارے سامنے پیش کیا۔ ہمارے یہاں مولا کی فضیلت میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بہت بڑی فضیلت پیغمبر نے یہ بتا دی کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ پیغمبر کی حدیث ہے، کوئی شک نہیں، مگر یہ علی کی صحیح معنوں میں اس میں علی کی فضیلت سامنے نہیں آ رہی۔ عام آدمی کے لیے یہی بہت ہے، لیکن مومن نہیں۔ بھئی یوں تو باپ کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت، ماں کے چہرے کو دیکھنا اس سے بڑی عبادت۔ تو کیا سب برابر ہوتے جا رہے ہیں، علی اور ہمارا باپ اور ہماری ماں؟ اور اس کے علاوہ کعبے کو دیکھنا عبادت، بہت اہم ہے کعبہ، لیکن کیا کعبہ علی سے زیادہ اہم ہے؟ 2 حدیث۔ پہلی حدیث پیغمبر نے فرمایا خانہ کعبہ کو گرا دو، اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا کسی مومن پہ تہمت لگانے کا گناہ۔ ایک عام مومن کی عزت کعبے سے زیادہ ہو گئی۔ جو ہمارے ہاں بڑی آنکھیں بن کر کے تہمت لگائی جاتی ہے، اس لیے کہ آج کل تہمت لگانے کے طریقے بھی بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ یہ فیس بک آپ کے پاس ہے، یہ واٹس ایپ آپ کے پاس ہے، یہ ٹویٹر آپ کے پاس ہے، جس پہ جو تہمت لگا دے کون پلٹ کے پوچھنے والا۔ بہت زیادہ آسان کر دیا ہے سائنس اور ٹیکنالوجی نے، سائنس کو تو خیر میں نہیں کہوں گا، ٹیکنالوجی گناہ کرنا۔
اور پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ کعبے سے زیادہ ہے مومن کی عزت ہے، ایک عام مومن کی عزت کعبے سے زیادہ ہے، تو جو ساری کائنات کا مولا ہے، جو امیر المومنین ہے، اس کو ہم کعبے کے برابر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور وہ جملہ یاد کیجئے جو آج کل مجلسوں میں بہت پڑھا جانے لگا ہے. میں نے بھی آج سے 15 سال پہلے مولا عباس کا وہ خطبہ جو مکے میں حسینی قافلے کے روانہ ہوتے وقت خطبہ دیا تھا کعبے کی چھت پر، اس کا پہلا جملہ کیا تھا؟ یہی تو تھا نا کہ ساری دنیا کعبے کا طواف کرنے آتی ہے اور کعبہ جو ہے وہ حسین کے بابا کا طواف کرتا ہے. تو اب کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے اور علی کو دیکھنا، چہرہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے. تو یہ تو لگ رہا ہے کہ جیسے سب چیزیں برابر ہوتی چلی جا رہی. والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے اور علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اور وہ والی حدیث میں پڑھنا نہیں چاہتا ہوں. آج کل کے 21 سینچری کے ماحول میں بڑی خطرناک حدیث بن جاتی ہے، لیکن چلے پڑھ ہی دوں کہ والدین پھر بھی اسٹیٹس رکھتے ہیں. کہا کسی مومن کا محبت کے عالم میں اپنی بیوی کے چہرے پہ نگاہ ڈالنا بھی عبادت ہے. مگر یہ نہیں ہے کہ اونلی یہی ایک عبادت ہے کہ اب آپ بیٹھ کے یہی کام کرتے رہیں، کوئی اور کام ہی نہ کریں. تو اب یہ ساری روایتیں ایک سلسلہ ہے ہمارے پاس. اور پھر کہا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. تو ذہن میں تو یہ امپریشن آئے گا کہ جیسے ساری چیزیں برابر برابر. ہاں، سمجھدار مومن جانتا کہ اگر اسلام نے کہا کہ نماز فجر ایک عبادت اور اسلام نے کہا کہ الحمدللہ کہنا ایک عبادت ہے، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن ایک عام آدمی تو یہ امپریشن لے گا نا کہ اس کو بھی عبادت کا، اس کو بھی عبادت کا. چہرے کی بات ہے، والدین کا چہرہ علی کا چہرہ، بیوی کا چہرہ علی کا چہرہ، عبادت. خیبر نے بتایا کہ نہیں، علی تو اتنی عظیم شخصیت ہے تم فضائل کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہو. میرا مولا چلا. جہاد خیبر کا وہ مرحلہ جو آپ علماء سے سنتے، اور ایک بار مرہب کا قتل کیا، خیبر کے دروازے کو اکھاڑا، لشکر اسلام کو اس دروازے پہ سوار کرا کے وہ جو ٹرنچ یا خندق ہے کراس کرا رہے ہیں. اور ایک مرتبہ لوگ دوڑے دوڑے آ رہے ہیں پیغمبر کے پاس کہ یا رسول اللہ، جو دروازہ خالی کھولنے کے لیے 40 آدمی چاہیے، وہ علی نے اس طرح سے اکھاڑ کے ہاتھ میں اٹھا لیا. علی کی طاقت تو دیکھیے. پیغمبر نے کہا تم علی کے ہاتھ کو دیکھ رہے، انظر الی رجلہ، جا کے علی کے پیروں کو بھی تو دیکھو. اچھا، اب علی کے پیروں کو دیکھا، یہ جو پیغمبر نے کہا. تو آپ علماء سے تو سنتے ہیں، میں تو ابھی ایک اسٹوڈنٹ، اب وہ علی کے پیر زمین پہ نہیں تھے، وہ سارے واقعات یہاں پر. اکثر میں ایک جملہ کہتا ہوں جو میری اپنی ایک قسم کی اسپیشلٹی ہے ایز اے اسٹوڈنٹ، یعنی فقہ، شریعت، جو ہمارے مراجع حوضہ علمیہ میں بیٹھ کے علم حاصل کرتے. میں آج بھی بیسیکلی نہ ممبر کا آدمی ہوں، نہ ہسٹری کا آدمی ہوں، نہ امام زمانہ کے حالات کو زیادہ جانتا ہوں. زیادہ میری دلچسپی ہوتی ہے مسائل فقہ میں. کوئسچن آنسر کے سیشن میں آپ بالکل میرا ایک الگ اسٹائل دیکھیں گے. تو اب اس کے اعتبار سے ایک بات کروں، جب کبھی بھی اللہ یا اللہ کا رسول کوئی آرڈر دے گا، عربی میں اسے کہتے ہیں امر. تو الامر یدل علی طلب الفعل مع المانع من الترک، او طلب الفعل مع الاذن فی الترک. ان دو سے خالی نہیں. میں تھوڑا بہک گیا، مجھے ایسا لگا کہ میں حوضہ علمیہ میں اپنے اسٹوڈنٹ کو معالم پڑھا رہا ہوں، زیادہ سخت عربی ہو گئی، آسان کرتا ہوں. جب بھی کوئی آرڈر، اس کے الفاظ ہوتے ہیں، میں نے دیکھا، یہ آرڈر نہیں ہے، دیکھو یہ آرڈر. آرڈر جب بھی آئے گا، یا تو آئے گا کہ ایک آپ سے ایک عمل مانگا جا رہا ہے مال معنی منت تک، اور منع کیا جا رہا ہے چھوڑنا نہیں، یعنی واجب. واجب اسی کو کہتے ہیں کام کرو چھوڑ نہیں سکتے. یا طلب الفعل، ایک عمل مانگا جا رہا مال اذن فی الترک، مگر چھوڑ بھی سکتے ہو، اس کو کہتے ہیں مستحب. نماز شب کا حکم ہے، لیکن اب نہ بھی پڑھے نماز شب تبھی، لیکن مانگا جا رہا ہے عمل. تو جب بھی اللہ کوئی آرڈر دے یا رسول، یا وہ کام واجب ہوگا
یا وہ کام مستحب ہوگا، ان دو سے خالی نہیں ہوگا، ورنہ آرڈر نہیں دیتے۔ اچھا اب اگر واجب کوئی کام ہے تو واجب بھی عبادت ہوتی، مستحب کوئی کام ہے تو مستحب کام بھی عبادت ہوتی۔ پیغمبر نے کہا جا کے علی کے پیروں کو دیکھو، یہ صیغہ امر ہے، یہ حکم ہے۔ پیغمبر نے علی کے پیر دیکھنے کا حکم دیا۔ جب حکم دیا جائے یا وہ واجب ہے یا وہ سنت ہے، یہ بھی عبادت وہ بھی عبادت۔ علی کے چہرے کو دیکھنا ہے عبادت نہیں، علی کے تو پیروں کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ علی کو تو سمجھا ہی نہیں دنیا نے، مگر یہی خیبر جس نے سوئے ہوئے مجمع کو اس وقت جگہ دیا ہے، یہ خیبر اس حدیث سے پہلے ایک اہم پیغام ہم کو دے گئی، یہ جنگ خیبر۔ وہ کیا؟ اور وہ یہ ہے کہ جب آخر میں پیغمبر نے علی کو یہ علم دیا، لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا کَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارٍ کہہ کے جب یہ علم دیا، علی نے علم لیا اور چلی۔ اور یہ علم اس سے پہلے 30 دن 40 دن جو بھی ہو مختلف ہاتھوں میں گیا تھا، مگر اس سے پہلے والے دن اور آج کے دن میں ایک بہت بڑا فرق تھا۔ اس سے پہلے جس کے ہاتھ میں علم گیا اس نے یہ سوال ضرور کیا کہ میں علم تو لے کے جا رہا ہوں، میری فوج کہاں؟ تیار نہیں ہوئے آگے بڑھنے کو جب تک کہ فوج نہ ملی۔ اب وہ الگ بات ہے کہ بعد میں ایک پرابلم کھڑا ہوا کہ میدان سے پہلے کون بھاگا، فوج بھاگی کہ علم والا، وہ ایک بات کا مسئلہ ہے، اس کو چھوڑ دیجیے۔ آج جو یہ علم علی کے ہاتھ میں ملا، علم ملا اور علی چلے، پلٹ کے دیکھا تک نہیں۔ دیکھیں ریکویسٹ کرنا یا سوال کرنا کہ میری فوج کہاں، وہ چھوڑے، پلٹ کے دیکھا بھی نہیں، کوئی میرے ساتھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔ علی نامی اس کا ہے جو اکیلے پورے معاشرے کا مقابلہ کرتا۔ وہ علی والے کی بھی یہ شان ہونی چاہیے، وہ پہلے والوں جیسی شان نہیں ہونا چاہیے۔ اتنی ہمت، اتنی طاقت، اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ جب اللہ کے رسول نے یا اللہ نے کوئی حکم دے دیا، اب پلٹ کے نہ دیکھو کوئی تمہارے ساتھ ہے کہ نہیں ہے، بیوی تمہارا ساتھ دے رہی ہے، اولاد تمہارا ساتھ دے رہی ہے، کمیونٹی تمہارا ساتھ دے رہی ہے، معاشرہ تمہارا ساتھ دے رہا ہے کہ نہیں۔ یہ ہے پہلے والوں کا طریقہ۔ اگر تم پہلے والوں کو مانتے ہو تو ہمیشہ یہ چیزیں چیک کر کے جہاد کرنا، اور اگر علی کو مانتے ہو، ادھر تمہیں حکم رسول ملا، آنکھیں بند کر کے تم آگے بڑھے، کوئی میرا ساتھ دے کہ میرا ساتھ نہ دے، مجھے یہ عمل کرنا ہی کرنا۔ اور یہ مومن کا وہ طریقہ کار ہے جو کل کی تقریر کے آخر میں بات آئی تھی۔ اولاد، پورا معاشرہ آپ کے خلاف، حتیٰ یہ کہ گھر والے بھی کبھی آپ کے خلاف کہ جی بچوں کو ابھی سے ان چیزوں میں نہ الجھاؤ، بچے ہیں ان کو فن بھی چاہیے اور انٹرٹینمنٹ بھی چاہیے۔ بھی کا لفظ تو صحیح ہے کہ یہ بھی دو اور وہ بھی دو، لیکن جب آپ ہی کہیں گے، یعنی یہ اردو والا ہی ہے، انگریزی والا نہیں، کہ بچوں کو فن ہی چاہیے، کہاں بٹھا دیا لا کے صف اذا پر یا تفسیر قرآن میں یا جماعت کی صفوں میں۔ یہ تو میں بطور مثال کہہ رہا ہوں، یہ چیزیں تو پھر بھی ہم لوگ کر لیتے ہیں، اصل چیز اس کے بعد کے مرحلے ہیں۔ 9 سال کی بچی اور اس کو آپ روزہ رکھوا رہے ہیں، اور جہاں دنیا میں 22 گھنٹے کے روزے آج کل ہیں، اتنی چھوٹی سی بچی اور ابھی سے آپ اس کو حجاب میں قید کر رہے ہیں۔ خیر اب وہ مثالیں دینے کا فائدہ نہیں، یہ مایوسی کیوں؟ تم خیبر والے کو مانتے ہو نا، فاتح خیبر کو، تم خیبری ہو، پھر بھی مومن ہو۔ اللہ تو وہ ہے یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، مردہ میں سے زندہ کو نکالتا ہے۔ دنیا کے بہترین بیٹوں میں سے ایک کا نام ہے یزید کا بیٹا، وہ تو بہت مشہور واقعہ ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، میں اور بھی اشارے کروں۔ لیکن جو کل میری بات جہاں رکی تھی، میراث میں گڑبڑ، اس اعتبار سے یزید کے بیٹے کے واقعے سے زیادہ اہم ہے ہارون کے بیٹے کا واقعہ۔ شروع مجلس میں نے عرض کیا تھا نا کہ آج ایک ہارون کا واقعہ آنے والا ہے۔ ہارون بدترین اور ظالم ترین دشمنان اہل بیت میں سے ایک ہے۔ 7ویں امام کو زہر کو دے کے شہید کیا، یہی کتنا بڑا جرم۔ اس سے پہلے 14 سال اس قید میں بھی رکھا۔
دونوں چیزیں اس کے نامہ اعمال میں شامل ہیں۔ معصوم امام کو 14 سال اس قید خانے میں اس کو بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ وقت کم ہو گیا، اور پھر آخر میں زہر دے کے بھی شہید کیا۔ حجاج ابن یوسف کی طرح سے اس کا بھی طریقہ کار یہ تھا کہ کوئی شیعہ زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ تو اب امام نے حجاج کے زمانے میں کون تھے امام؟ چوتھے، کہا تقیہ میں چلے جاؤ۔ ہارون کے زمانے میں 7ویں امام، کہا تقیہ میں چلے جاؤ۔ اور ہارون روزانہ پریشان، اس کو مزہ آتا ہے مومن کا خون جب وہ بہتا دیکھتا۔ وہ جو واقعہ میں نے بتایا کہ 60 سادات کرام شہید ہو گئے، وہ تو صرف اس کی زندگی کا 1 گھنٹہ، پوری زندگی اس نے ایسی ہی گزاری۔ کہا کہ کیا بات ہے، 1 ہفتہ گزر گیا، کوئی شیعہ کا خون تم نے نہیں بہایا، کسی کا کٹا ہوا سر میرے پاس نہیں لائے۔ سے بھائیوں نے کہا پتہ نہیں شیعہ کہاں غائب ہو گئے، کوئی نہیں مل رہا، یہ تقیہ میں۔ تو اس نے کہا کہ ایسا کرو، بغداد کی سڑکوں پر، بغداد کیپٹل، وہاں ہر ایک کو اپنے کام کرانے آنا پڑتا، بغداد کی سڑکوں پر جہاں لوگ چلتے ہیں، علی اور فاطمہ کا نام زمین پہ بہت بڑا بڑا لکھ دو، اور جس کو دیکھو کہ یہ نام دیکھ کے ایک مرتبہ رک گیا 1 منٹ، پیر نہیں رکھنا چاہتا، امام کا آرڈر تھا پیر رکھ لو، تقیہ۔ لیکن بہرحال مومن ایک لمحے کے لیے ہیزیٹیٹ تو کرے گا نا، اور فوراً گردن پکڑ کے وہیں پہ قتل کر دے۔ وہ یقیناً یا شیعہ ہے یا دل سے علی اور فاطمہ کا احترام کرتا۔ اس کے حالات سنیے تو بہت لمبے حالات، لیکن عجیب بات ہارون کے حالات نہیں، عجیب بات ہے ہارون کا 3را بیٹا، بلکہ 4تھا بیٹا کہیں۔ ایک بیٹا امین ہے، ایک بیٹا مامون، ایک بیٹا مامون کا چھوٹا بھائی ہے، جس کے کہنے پر 9ویں امام کی بیوی نے 9ویں امام کو زہر دیا۔ اور 4تھا بیٹا قاسم، معتمن لقب ہے، نام قاسم۔ میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آل محمد کے چاہنے والے اور ماننے والے مال حرام سے کتنا گریز کرتے ہیں، یا میراث کے نام پر سگے بھائیوں کا، سگی بہنوں کا، اولاد کا، والدین کا حق کیسے کھایا جاتا۔ اب یہ بات مکمل کل ہوگی، بات واقعی آج سن لی، یہ ہسٹری ہے ہماری۔ عبداللہ بصری، بغداد کیپٹل ہے، بصرہ بغداد سے بہت دور ایک شہر۔ آج کل تو پھر بھی ہم کو قریب لگتا ہے، جو جدید ٹرانسپورٹیشن آ گئی، بالکل دریا سمندر کے کنارے، یعنی ایک طرح کا آخری شہر۔ عبداللہ بصری کہتا ہے، ایک مومن ہے، کہ بارشیں ہوئیں میرے شہر میں، تو میرے گھر کی ایک دیوار جو تھی وہ بارش کے پانی سے خراب ہو گئی، اور وہ دیوار گر نہ جائے تو اس کو توڑ کر نئی دیوار بنانا، تو میں چلا۔ اب پرانے زمانے کی بات ہے، کراچی میں تو آج بھی یہی ہوتا کہ مارکیٹ کے کچھ علاقے ہیں جہاں پہ لیبر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور آپ کو جو قسم کا لیبر چاہیے، میسن چاہیے، پلمبر چاہیے، وہ وہاں صبح آ کے بیٹھ جاتے ہیں، جس کو ضرورت ہے وہ ان کو لے جاتا ہے۔ اب یہاں تو یہ بہت ہی زیادہ آرگنائز ٹائپ کا ہو گیا ہوگا، کمپنیاں ہوں گی اور وہ انٹرنیٹ ہوگا، یلو پیجز، لیکن اب پرانی بات پرانے ماحول میں سنی۔ میں وہاں چلا گیا صبح سویرے، میں نے دیکھا کہ ایک لائن سے سارے لیبر یا مزدور بیٹھے ہیں، لوگ آتے جا رہے ہیں، رینڈم جس پہ ہاتھ رکھ دیا اس کو لے کے چلے گئے۔ میری نگاہ پڑی کہ اب یہ جو لیبر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا اس کراچی اور بمبئی میں بھی یہی ہوگا، احمد آباد میں بھی یہی ہوگا، کیا ماحول ہوتا ہے، گپ شپ، باتیں، ہر قسم کی فضول باتیں، گالم گلوچ۔ ایک ایسا مزدور ایک کونے میں بیٹھا ہے جو بیٹھا ہوا تلاوت قرآن کر رہا، انتظار بھی کر رہا ہے کوئی آ جائے، لیکن جب تک کہ کوئی نہیں آتا تلاوت قرآن۔ ہم ٹائم پاس کرتے ہیں گانے سننے میں، ہم ٹائم پاس کرتے ہیں غیبتیں کرنے میں، ہم ٹائم پاس کرتے ہیں وہ اسمارٹ فون پہ فیس بک اور ٹویٹر اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، وہ قرآن پڑھ رہا۔ اس کا یہ انداز مجھے اچھا لگا، میں اس کے قریب گیا اور کہا کہ بھائی تم مزدور ہو، میرے گھر کی دیوار بنانا ہے، کام کرو گے؟ کہا میں اسی لیے تو آ کے بیٹھا ہوں۔ تو کہا کہ چلو پھر، جواب دیا، لیکن میری 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ جب نماز کا وقت آئے گا تو میں نماز پڑھنے کے لیے تھوڑا سا
وقت لوں گا، آپ مجھے روکیں گے نہیں۔ اب یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے عام زندگی کا۔ آپ کہیں جاب کرتے ہیں اور آپ نماز کا ٹائم نہیں مانگتے ہیں اور پھر بھی پگار لے لیتے ہیں، وہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ اب یہ باتیں میں چھیڑ دوں گا تو یہ مجلس واقعاً 3 گھنٹے کی ہو جائے گی، لیکن بہرحال عام طور پہ ہمارے یہاں جو کانٹریکٹ ہوتے ہیں کسی لیبر کے ساتھ، اس میں نماز وغیرہ کا کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ اس نے کہا پہلی کنڈیشن یہ ہے، اور نماز میں آرام سے پڑھوں گا، یہ آپ کو مجھے ٹائم دینا پڑے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ میری اجرت اتنی، نہ اس سے کم میں لوں گا نہ اس سے زیادہ لوں گا۔ کہا کم تو سمجھ میں آتا، مثلاً $10، مگر پھر بھی اس سے یہ جو تم نے اجرت فکس کی ہے اس کی کوئی وجہ ہے؟ کہا کہ ہاں، کہ $10 میں 1 ہفتے کا راشن میرے پاس آ جاتا ہے، میں ہفتے میں 1 دن کام کرتا ہوں، اتنا کما لیتا ہوں، پورے ہفتے اس کے بعد پھر میں کوئی کام نہیں کرتا ہوں، دین کا علم حاصل کرتا ہوں۔ یہاں تو آدھے گھنٹے کا کوئسچن آنسر کا سیشن پرسوں ہو گیا تھا، اب تک لوگ کمپلین کر رہے ہیں۔ خیر، اچھا میں یہ بات بتا دوں، جعفری سینٹر اٹلانٹا کے ہال میں موجود کسی نے کمپلین نہیں کی، یہ انٹرنیٹ والوں نے کمپلین کی۔ ہم بیٹھے ہوئے انتظار کریں، مجلس شروع ہی نہیں ہو رہی ہے، میں اسی لیے گھبراتا ہوں۔ میں جن کی خدمت کے لیے آیا ہوں ان کو میں ٹائم دوں گا یا جو اپنے ڈرائنگ روم میں آرام سے بیٹھے ہوئے؟ خیر، بہت ان کو کنڈیم کر دیا، واپس آتا ہوں۔ کہا کہ 6 دن میں علم حاصل کرتا ہوں، 1 ہفتے میں 1 دن کام کرتا ہوں، اور اتنا ہی کماتا ہوں کہ میرا 1 ہفتہ گزر جائے، جو بھی ویکلی گروسری کا بل بنتا ہے۔ تو زیادہ میں کیا اعتراض؟ کہا کہ نہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ ضرورت سے زیادہ 1 درہم بھی میرے پاس آئے، پھر جو پیسے کی محبت بڑھتی ہے تو پھر آدمی کا پورا ٹریک ہی چینج ہوتا ہے، مجھے وہ رسک لینا ہی نہیں۔ بہت پسند آ گئی اس کی باتیں، عبداللہ بصری کہتے ہیں میں اس کو لے گئے، اور اس نے کام کیا شام تک، اور میں یہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ جتنا ایک لیبر 2 دن میں کام کرتا اتنا کام اس نے 1 دن میں کیا، پورا آنیسٹی کے ساتھ۔ شام کو کام ختم ہوا، اجرت لے کے چلا گیا۔ اب میرے ذہن میں اس کی وہ پہلی بات نہیں رہی تھی، میں نے دیکھا دیوار بھی اس نے بہت جلدی بنائی اور بہت اچھی بنائی۔ جلدی جو کام کرتا ہے تو کام عام طور پہ خراب بھی ہوتا، دیوار بھی بہت اچھی بنائی، یعنی پوری دیانتداری کے ساتھ، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، مالک کے مکان کے لیے نہیں، ایسا لگ رہا ہے کام اس نے اللہ کے لیے کیا۔ قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا، $10 لیے تو $10 کا کام کیا کہ کام نہیں کیا؟ اور یہ سوال آپ سے بھی ہو، $10 لیے تو $10 کا کام کرنا ہے، $5 کے کام کر کے 10 نہیں لینا۔ اور کسی سے آپ نے $10 کا کام لیا تو اس کو 10 دیے کہ ہاتھ پہ ٹرکھا دیا، یہ بہت چھوٹے چھوٹے ہمارے یہاں گناہ سمجھے جاتے ہیں، بہت بڑے بڑے پسند آ گئے۔ وہ تو چلا گیا، شام کو گھر میں آیا، گھر والوں نے کہا اس نے تو بہت اچھے طریقے سے دیوار بنائی، اتنا اچھا ایکسپرٹ آدمی ملا ہے، ہم کچھ اور کام کیوں نہ کرا لے، کل اسی کو لے کے آئیے۔ میں اگلے دن پھر وہاں پہنچ گیا مارکیٹ میں، سارے مزدور بیٹھے، وہی کل والے ہیں، وہ نظر نہیں آ رہا۔ میں نے کسی سے پوچھا بھائی وہ مزدور کہاں جو قرآن پڑھا کرتا؟ کہا آپ کو نہیں پتا، وہ صرف سیٹرڈے کو آتا ہے، 6 دن وہ نہیں آتا۔ مجھے یاد آ گیا، اب میں نیکسٹ سیٹرڈے کو گیا، اس کو لے کر آیا، پھر وہی انداز، وہی اس کی کنڈیشن، نماز کا ٹائم دینا، لیکن نماز کے ٹائم کی وجہ سے آپ کے کام میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور پھر وہ بہت اچھا کام ہوا، چلے پھر ابھی کام تو باقی، لیکن پتا ہے کہ 1 ہفتہ انتظار کرنا، اور مجھے یہ انتظار کرنا میں قبول کر رہا ہوں، کام اچھا بھی ہو رہا اور اسپیڈی بھی ہو رہا۔ تیسرے ہفتے پھر گیا اور کام اس سے کیا۔ 4تھ ویک جب گیا تو وہ سیٹرڈے کو بھی وہ وہاں نہیں تھا۔ لوگوں سے میں نے پوچھا کہ بھائی وہ مزدور آج تو ہوتا؟ کہا وہ 3 دن سے طبیعت اس کی بہت خراب ہے، بخار کے عالم میں ہے، وہ گھر سے نکلا ہی نہیں ہے، اس لیے آج نہیں آ سکا۔ اب ایک مزدور سے کسی کا کیا اٹیچمنٹ، لیکن اس کی تلاوت قرآن، اس کی نماز، اس کا اپنے کام کے اندر اتنا آنیسٹ ہونا، یہ مجھے اتنا پسند آ گیا کہ میں نے کہا کہ بہرحال اس سے کام لوں کہ نہ لوں، مومن کا ایک حق ہے، بیمار پڑ جائے تو جا کے اس کی خیریت دریافت کرو۔ چنانچہ اس کے پاس جانا، کہاں رہتا؟ لوگوں نے بتا دیا وہ بصرے کا سب سے خراب ایریا۔ اب مجھے نہیں پتا احمد آباد میں کون سے ایریا ہے، لیکن جیسے جھوپڑ پٹی ہوتی ہے بمبئی کے اندر، سلم ایریا، ٹوٹا ہوا مکان، کمرہ اس نے صاف رکھا ہے لیکن پورا علاقہ ہی بہت، وہ بستر پہ بیمار پڑا ہے اور حالت بتا رہی ہے کہ مرنے کے قریب ہے۔
میں نے اس کی حالت دیکھی، قریب گیا اور ایک مرتبہ اس سے کہا کہ تمہاری کیا حالت ہے، چلو میں طبیب کو لاؤں. کہا کہ نہیں، مجھے پتا ہے میں مرنے کے قریب، اور میں اللہ سے دعا کر رہا تھا خدا بندہ کسی ایسے آدمی کو میرے پاس سے بھیج دے کہ وہ میرے آخری تجہیز و تکفین کے مراحل صحیح طریقے سے انجام دے. اب یہ تو واجب کفائی. اب آ گئے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم لیبر ہو، میں تمہارا کام کیوں کروں، یہ تو واجبات میں شامل ہے. خیر میں اس کے قریب بیٹھ گیا. اس نے کہا کہ ایک کام اور کیجئے، اگر آپ کو زحمت نہ ہو کہ جب میں مر جاؤں تو آپ بغداد چلے جائیے، اور یہ قرآن جو میں پڑھ رہا ہوں یہ لے جائیے، اور یہ انگوٹھی ایک میرے پاس ہے جو میں کام کے وقت نہیں پہنتا ہوں، ویسے گھر میں رکھیے، یہ لے جائیے. اب باقی جو میرے ٹولز ہیں اس کو بیچ کر اس سے میرے موت کے بعد کے سارے خرچے، کفن اور قبر، اب وہ سب ٹائم بہت زیادہ گزر رہا ہے، شارٹ کرتا ہوں، یہ آپ ادا کر دیجیے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے، واجب کفائی بھی ہے اور ایک اس سے اٹیچمنٹ ہو گیا اس کی عبادت اور اس کی آنیسٹی دیکھ کر. ایک دم اس نے کہا کہ کہا نہیں، ایک دم وہ بستر سے کھڑا ہونے لگا، مگر مر رہا تھا، بالکل آخری وقت تھا، بہت کمزور تھا، گر پڑا. دوبارہ کوشش کی، پھر گر پڑا. مجھ سے کہا ایک ریکویسٹ اور ہے کہ ذرا سا میری باڈی کو سہارا دے کے تھوڑا کھڑا کر دیں. میں نے اس کو کھڑا تو کر دیا، لیکن کہا کہ اس وقت جب روح نکل رہی ہے، سکرات کا عالم ہے، مر رہا. کیوں؟ کہا آپ نے نہیں دیکھا السلام علیکم یا امیر المومنین، میرا مولا علی ابن ابی طالب میرے پاس آیا ہے، وہ مجھے سلام کر رہا ہے، میں ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہوں. علی تیرے پاس آئے، اس کو آنکھوں سے نظر آ رہا، لیبر ایسے سلم ایریا میں رہنے والا. مولا کو آنا چاہیے، کوئی بہت بڑا سا $1 ملین کا گھر ہو، وہاں پہ مولا آئے تو شان بھی ہے مولا کی. مرسیڈیز گاڑیوں کا ایک بیڑا آپ کے گھر میں کھڑا ہو، فراری ہو، BMW ہو، اور کیا ہمارے یہاں آسٹریلیا میں ایک ہوتی ہے لمنگانی ہو، یہ گاڑیاں ہو تو مولا آئے. یہ ٹیچر سے آدمی، پھٹے ہوئے کپڑے، صاف کپڑے، لیکن پھٹے ہوئے کپڑے، ٹوٹا ہوا مکان، جھوپڑ پٹی، لیکن مر رہا ہے تو جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوگا. السلام علیکم یا امیر المومنین یہ کہا، دوبارہ بستر پہ گرا، اور ایسا گرا کہ ایسا لگا کہ واقعا مولا اس کی روح کو اپنے ساتھ لے کے گئے. اب دیکھیں جو مجلس کے بیچ میں ایک بات کہی تھی، دنیا علی کے چہرے کی زیارت کے لیے تڑپتے ہیں، اور کچھ ایسے خوش قسمت ہوتے ہیں کہ خود علی ان کی زیارت کے لیے آتے ہیں. مگر کیوں؟ کوئی ریزن ہے؟ بس یہ آخری جملے. آج چاہے غم کا بیان تھوڑا کم ہو جائے، لیکن اس کے بعد 1-2 دن کے بعد تو بڑی راتیں آ رہی. اب وہ غسل و کفن وہ ساری چیزیں کو چھوڑیے، سب انجام دیے. اور چونکہ یہ جو آخری جملے تھے نا مولا کا آنا، اتنا میرے دل پہ اثر کیا، میں نے کہا میں بغداد جاؤں گا. بصرے سے بغداد بہت دور تھا، لیکن جاؤں گا. اس نے آخر میں یہ کہا تھا کہ 2 چیزیں لے جائیے گا، اور ایوری ٹیوزڈے، اب یہ مجھے دن یاد نہیں ہے روایت میں کیا ہے، واقعے میں کیا ہے، ویک کا کوئی ایک دن ہارون رشید اپنا دربار کھول دیتا، اور پرمیشن ہوتی ہے جو بھی کوئی پرابلم ہے، کوئی کمپلین ہے، کوئی ریکویسٹ ہے، وہ جا سکتا، آپ جائیے گا. کہا وہاں تو بہت مجمع ہوگا. کہا لیکن آپ دور سے یہ قرآن اور انگوٹھی اٹھا لیجیے گا بس. اب یہ گئے، وہاں پہنچے، جس دن وہ اوپن دربار ہوتا ہے، داخل ہوئے، واقعاً بہت مجمع. اتنا بڑا بادشاہ ہفتے میں ایک دن ملاقات کرتا ہے، ہر ایک کی ریکویسٹ ہے، ہر ایک کی کوئی نہ کوئی کمپلین ہے. یہ پیچھے جا کے کھڑا، وہ بہت پیچھے، ہاتھ اٹھا کے وہ قرآن اور ایک ہاتھ میں انگوٹھی. ہارون کی نگاہ پڑی، فوراً بولا. کہا یہ قرآن تیرے پاس کہاں سے آیا، یہ انگوٹھی تیرے پاس کہاں سے آئی؟ کہا یہ سوال آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا کہ یہ قرآن بھی میری بیوی کا، یہ انگوٹھی بھی میری بیوی کی، یہ تیرے پاس کیسے پہنچی؟ کہا مجھے نہیں پتا تھا، میں تو بس یہ بتا رہا ہوں کہ بصرے میں ایک لیبر تھا جو میرا گھر بناتا تھا، وہ وقت آخر یہ 2 چیزیں مجھے دے کر گیا تھا، اور کہا تھا کہ میں یہ واپس پہنچا دوں کہ یہ امانت. ہم پورا بزنس ہڑپ کر جائیں، پوری جائیداد ہڑپ کر جائیں، پورا حق مار کے چلے جائیں، ایک مرتبہ پیپسی پی کے ڈکار لیں کہ ہاں پیٹ صاف ہو گیا ہے، قیامت میں جنت میں پہنچ جائیں. اور یہاں ایک قرآن اور ایک انگوٹھی. ہارون نے گھبرا کے پوچھا، نوجوان کس انداز کا تھا؟ جو شکل و صورت بتائی تو ہارون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ظالم اپنی جگہ، لیکن آنسو آ گئے. گھبرا کے پوچھا یہ آپ رو کیوں رہے؟ کہا وہ میرا بیٹا تھا، اور ساری زندگی میرا اس سے جھگڑا رہا. اس نے کہا تھا کہ بابا
آپ کے پاس مال حرام ہے، ظلم کے ذریعے سے آپ کا محل بنا ہے، میں آپ کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں۔ اور اس کے یہ جملے، بھئی گھر والا اگر یہ برائی کرے گا تو بڑی توہین ہوتی، باقی پبلک کہتی رہے، یہ جملے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہے۔ میں نے اپنے پرائم منسٹر سے پوچھا، برما کی بہت مشہور ہے، کہ بھائی کیا کرے اس کا؟ کہا ایک طریقہ، اس کو دنیا کا مزہ لگا دو۔ اسے دنیا کا مزہ ہی نہیں آیا، کپڑے بھی اتنے وہ سادے پہنتا، میری توہین ہوتی تھی کہ میں بادشاہ پوری دنیا، ہارون اس وقت دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، اور میرا اپنا بیٹا ایسے پھٹے ہوئے کپڑے جو فقیر پہنا کرتے، اور غذا بھی ہمارے یہاں سے نہیں کھاتا تھا، دوستوں میں جا کے سوکھی روٹی کھا کے گزارا کرتا تھا، پورے 24 گھنٹے میں ایک روٹی کی عادت تھی، جو وہی $1 اس کا خرچہ بنتا تھا ویک کا، $10۔ کہا لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے، کچھ شہزادہ؟ وزیر نے کہا کہ نہیں، اس کو ابھی دنیا کا مزہ نہیں آیا، ذرا اسے دنیا کا مزہ سکھا دی، چکھا دی۔ کیسے چکھاؤں؟ محل میں ہر چیز ہے۔ کہا یوں نہیں، آپ ایسا کریں کہ اسے کسی صوبے یا اسٹیٹ کا گورنر بنا کے بھیج دیں۔ اب جب ایک پوسٹ ملے گی، ایک عہدہ ملے گا، وہاں اکیلا ہوگا، اور سب سے زیادہ مالدار اور اچھا صوبہ تھا اس وقت مصر۔ آج بھی عرب دنیا میں اس کی ایک ٹھور ہے، اب یہ لفظ میں غلط کہہ گیا، ممبر کے خلاف ہے، بہرحال پریسٹیجس اسٹیٹ، وہاں کا گورنر بنا کے بھیج دی۔ چند دن رہے گا محل کے اندر، گورنری کا مزہ چکھے گا، پبلک خود ہی خراب کر دے گی۔ میں نے اس کو بلایا اور کہا کہ میں تمہیں مصر کا گورنر بنا کے بھیج رہا ہوں، دیکھو میرا بیٹا مامون یہاں کا گورنر ہے، امین یہاں کا گورنر ہے، معتصم وہاں کا گورنر ہے، تم کو بھی میں گورنر بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا بابا خود آپ کی حکومت بھی حرام ہے اور آپ کی گورنری بھی حرام ہے۔ اب یہ ولایت فقیہ کا وہ مسئلہ ہے جو ہماری شیعت کی بنیاد ہے کہ حکومت صرف امام معصوم کا حق۔ بیٹا اپنے باپ سے امام کا نام تو نہیں لے رہا، لیکن صاف ایسی بات کہہ رہا کہ یہ حرام، ہمیں $5 ملے تو ہم چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اور وہ پورے صوبے کی گورنری اس لیے چھوڑ رہا کہ جو دینے والا ہے اس کو اس کا حق ہی نہیں ہے، یہ امام معصوم کا حق۔ میں نے اس سے کہا کہ نہیں، میں تمہیں یہ آرڈر لکھ کے دے رہا ہوں، کل تمہیں جانا ہی پڑے گا۔ اگلی صبح کو میں نے اس کو بلوایا، پتہ چلا راتوں رات وہ محل سے غائب ہو گیا۔ اور یہ 2 چیزیں آج تم لے کر آئے، مجھے اس کی خبر نہیں، ڈھونڈ کے تھک گیا۔ میں ابھی اپنی بیوی سے جا کے پوچھتا ہوں، وہاں گیا، بیوی نے کہا، یعنی اس بچے کی ماں نے، کہ وہ جا رہا تھا رات کے اندھیرے میں، ملنے آیا کہ مادر گرامی، کوئی بیٹا خوشی سے ماں سے الگ نہیں ہوتا ہے، لیکن اس وقت اگر میں آپ کے ساتھ رہا تو میرا بابا مجھے حرام میں مبتلا کر دے، حرام سے بچنے کے لیے میں آپ کو چھوڑنے کو تیار ہوں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، بیٹا تو کہاں جا رہا ہے؟ کہیں بھی چلا جاؤں گا۔ ایک جملہ کہا جو ہمارے یہاں تو کہاوت ہے، اس نے حقیقت میں عمل کیا، مادر گرامی میں زمین کھود لوں گا، مزدوری کر لوں گا، باپ سے 1 درہم نہیں لوں گا۔ میں نے کہا اچھا بیٹا پھر ایک کام کر، یہ میری انگوٹھی لے جا، اگر تیرے اوپر کوئی بہت برا وقت آ جائے تو اس کو بیچ کے اپنی زندگی بچا لے۔ اور مجھے پتا ہے تجھے قرآن کا بہت شوق ہے، یہ میرا قرآن لے جا۔ جیسے آج اتنے آسانی سے قرآن مل جاتے، پہلے نہیں ملتے تھے، ہاتھ سے لکھنا پڑتے تھے، بہت مہنگی چیز ہوتی تھی۔ یہ 2 تحفے میں نے اس کو دیے، جو مرتے وقت بھی وہ مجھے واپس کر گیا، میراث کے حوالے سے بھی، اور اس کا کوئی اس کے اوپر حق بھی نہیں۔ ہارون جیسے دنیا کے اس وقت کے سب سے بڑے بادشاہ، اسلامی دنیا سب سے بڑی تھی، اس کا اپنا بیٹا۔ اب اس کے اندر بہت سارے میسیجز ہیں جو کل دوں گا، آج وقت نہیں رہا، مگر ایک بات یہ کہ مال حرام آل محمد کا چاہنے والا اتنا گھبراتا ہے کہ شاہی محل چھوڑ کے سلم ایریا میں جھوپڑ پٹی میں رہنے کو تیار ہو جائے گا اگر مال حرام سے بچنا۔ اور امانت کا اتنا خیال ہوتا ہے، حق میراث بھی ایک امانت ہے، آپ کی اولاد کی آپ کے پاس، آپ کے بھائیوں کی آپ کے پاس، کہ مرتے مرتے بھی اس کو صرف یہ خیال تھا کہ یہ انگوٹھی اور قرآن میری ماں نے بطور امانت دیا، اسے واپس پہنچوانا۔ جب ایسا مومن ہو تو ساری دنیا علی کی زیارت کو جائے گی، علی اس کی زیارت کو آئے گی۔ جو ہارون کے محل میں رہ کے اتنا اچھا بن جائے، تو ہم اور آپ تو نہ ہماری اولاد نعوذ باللہ اتنی خراب ہے، نہ ہمارا گھر اتنا خراب ہے،
نہ اتنا مال حرام ہمارے گھر میں، ہم ذرا سی اگر کوشش کریں. بچوں کے آج زیادہ وقت بھی نہیں رہا اور ابھی غم کی بڑی راتیں بھی نہیں آئی، اگرچہ ہر رات بڑی رات ہے، مگر معاشرتی اعتبار سے تو بہت مختصر مسائل کے 2 جملے کہہ رہا ہوں. تو ایسے کی زیارت کو علی آتے ہیں. اب ایک مسئلہ ہے کہ علی بڑے کہ حسین، سوال ہی غلط، حماقت. مگر علی کا ایک رتبہ ہے، حسین کا بھی ایک رتبہ. علی کو راضی کیا اس نے، مال حرام سے اپنے آپ کو بچا کر، بچانا کسے کہتے ہیں؟ ارے بغداد سے بصرہ گیا، جیسے مال حرام سے بچنے کے لیے آپ دوبارہ احمد آباد واپس پہنچ جائیں کہ یہاں حرام ہے مجھے وہاں جانا، کون تیار ہوگا؟ یہ تیار ہوا بادشاہ کا بیٹا، علی آ گیا. اور اگر حسین کے لیے کسی نے کام کیا، عجیب منظر ہے. کل کے مصائب کا جہاں سے آغاز ہوا تھا نا، وہاں سے ربط دے کے تھوڑے سے مصائب پڑھ رہا ہوں. اور اس سے پہلے کہ آپ مصائب سننے کے بعد ایک اعتراض کریں، پہلے سے جواب سن لیجیے. ہمارے ہاں یہ مجلسوں میں پڑھا جاتا، بعض مقاتل میں بھی. یہ جب عزادار مجلس میں آتے ہیں تو جہاں جوتیاں اتارتے ہیں وہاں پہ کوئی بیوی آ کے بیٹھ جاتی ہے. ہم جیسے عزاداروں کا اتنا احترام ہے. بس یہ جملہ آپ کی سمجھ میں آئے گا، مسائل ختم ہوں گے. عاشور کا دن ہے، علی آئے زیارت کے لیے. اب میں کیسے اگلا جملہ کہوں جو شاید جو علی سے بھی زیادہ جس کا آنا مشکل ہے وہ بھی آتا، مگر وہ کس کی زیارت کے لیے آتا؟ عاشور کا دن، ظہر کا وقت. حسین کے ایک صحابو ابو ثمامہ سیداوی نے آسمان کو دیکھا، فرزند رسول ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا. حسین نے ہاتھ اٹھا کے اس کو دعا دی، جس نے خالی نماز کو یاد کیا. نماز پڑھنا تو بہت بڑی دعائیں ملیں گی آپ کو. جعلک اللہ من المصلین، اللہ تمہیں قیامت کے دن نمازیوں کے گروہ کے ساتھ اٹھائے. ابو ثمامہ ظہر کے وقت اول وقت نماز کو یاد کر رہے ہیں. اور پھر آقا نے حبیب ابن مظاہر سے کہا جا کے نماز کے لیے جنگ بند کرنے کی ریکویسٹ کرو. وہ تو پھر آپ نے کل سنا کہ ایسا بے حیائی کا، بے شرمی کا، بے غیرتی کا جواب دیا، حبیب برداشت نہ کر سکے. حسین نے دیکھا یہ ظالم نماز کے لیے بھی جنگ نہیں روکیں گے. کہا لیکن ہمیں نماز پڑھنا. اب نماز شروع. آقا حسین نماز پڑھا رہے ہیں. لشکر یزید نے ایک جملہ عاشور کے دن بار بار کہا کہ اے حسین کے ساتھیوں، ہمارا تم سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، جس کا دل چاہے چلے گا. ہماری اصل جنگ تو حسین سے. حسین کو ہم ہر صورت میں شہید کر کے رہیں گے. تم اگر حسین کا ساتھ چھوڑ دو کوئی مسئلہ نہیں. تو اب جو نماز حسین نے شروع کی تو سامنے سے تیر آنے لگے، لیکن وہ نمازیوں کو تیر نہیں برسائے جا رہے، ٹارگٹ ان کا آقا حسین. یہ دیکھ کر 2 صحابی آگے بڑھے اور کہا کہ فرزند رسول، دل تو ہمارا بھی بہت چاہتا ہے کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں، لیکن اس وقت ہماری خواہش ہے کہ آپ نماز پڑھائیں، ہم آپ کے آگے ایک شیلٹر بن کے کھڑے ہوں، یہ تیروں کو ہم اپنے سینے پہ روکیں تاکہ آپ کی اور ان کی نماز ہو جائے. اور یہ صحابی دونوں تھے جن کے بارے میں تاریخ میں لکھا ہے کہ ان میں سے ایک تو اتنے بوڑھے تھے کہ میدان میں جا نہیں سکتے تھے. وہ اکثر پریشان ہوتے تھے کہ میں کربلا تو آ گیا ہوں، کربلا کے جہاد میں کیسے پارٹیسپیٹ کروں گا، مجھے حصہ لینا ہے جہاد میں، کیا میں تو طاقت ہی نہیں ہے میرے بدن میں. اور ایک صحابی کے ہاتھوں میں راشا تھا، وہ نہ تیر چلا سکے، نہ تلوار اٹھا سکے، نہ نیزہ. وہ سوچتے تھے یہ فزیکل جو مجھ میں خرابی ہے، میں کیسے جہاد کروں گا. اس وقت دونوں کو موقع مل گیا. مولا تلوار نہیں چلا سکتے، مولا تیر نہیں پھینک سکتے، مولا نیزہ نہیں اٹھا سکتے، اپنے سینوں پہ تیروں کو روک تو سکتے ہیں نا.
ہمارا سینہ آپ کی حمایت میں. دونوں حسین کے آگے کھڑے ہوئے. سامنے سے تیر آئے تو روکے, رائٹ سائڈ سے تیر آئے تو ایک اس طرف جھکے, لیفٹ سائڈ سے تیر آئے ایک اس طرف جھکے. دونوں کا سینہ تیروں سے چھلنی ہوا. ادھر حسین کی نماز ختم ہوئی. السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. ان میں سے ایک صحابی سعید ابن جبیر اتنے تیر برداشت کیے, ایک بار چکرا کے اس طرح گرے کہ سعید کا سر حسین کی گود میں پہنچ گیا. سعید کی آنکھیں بند ہو رہی تھی, موت کا پسینہ آ چکا تھا, مگر جیسے ہی حسین کی گود میں گئے آنکھیں کھول کے حسین کا چہرہ دیکھا. اگر علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے تو یہ بھی تو عبادت ہے نا. اور ایک جملہ کہا, حل وفیتا یابن رسول اللہ, اے رسول کے بیٹے کیا میں نے وعدہ پورا کیا, حق وفا ادا کیا, وفاداری کا مظاہرہ کیا. حسین جیسے صابر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایک ایسا جملہ کہا, ہزاروں فضیلتیں اس پہ قربان, کہا کہ یا سعید انت امامی فی الجنہ, جب میں جنت میں بھی جاؤں گا نا تو تو میرے آگے آگے چل رہا ہوگا, آگے آگے تو ہوگا, تیرے پیچھے حسین آئے گا. جیسے آج نماز میں منظر بنا. اور ایک بار سعید نے کہا مولا مولا مجھے ایسا لگا کوئی میرے سرہانے سر کے قریب آیا ہے اور میرے سر پہ ہوا جھل رہا ہے. حسین نے کہا سعید جلدی سے انہیں سلام کرو, یہ میرا نانا رسول اللہ آیا ہے, یہ میرا نانا رسول اللہ آیا ہے حسین کے جانثار آخری وقت میں لینے کے لیے. ایک مرتبہ سعید نے سلام کیا, تھوڑی دیر بعد کہا مولا اور ایسا لگ رہا ہے کوئی میرے بازو دبا رہا ہے, بازوؤں میں درد ہو رہا تھا نا, بازو دبا رہا ہے. کہا سعید جلدی سے انہیں سلام کرو, یہ میرا بابا علی مرتضیٰ تجھے لینے آیا ہے. سعید نے علی کو سلام کیا. تھوڑی دیر گزری, کہا مولا ایسا لگ رہا ہے کوئی میرے سینے پہ ہوا جھل رہا ہے. ارے سعید انہیں سلام کرو, یہ میرا بڑا بھائی حسن مجتبیٰ آیا ہے. حسین کے وفادار کے لیے رسول اللہ ہے, علی مرتضیٰ ہے, حسن مجتبیٰ ہے. بس آخری جملہ سنی اور مجلس تمام. تھوڑی دیر گزری, سعید نے گھبرا کے کہا مولا اور ایسا لگا کوئی میرے پیروں کے قریب آ کے بیٹھ گیا ہے. حسین نے کہا سعید پیر سمیٹ کے سلام کرو, یہ میری ماں فاطمہ زہرا آئی ہے, اے میرے لال کی مددگار, فاطمہ تجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے. خدا بندہ کل حبیب ابن مظاہر کی وفاداری کے بیان کا واسطہ, آج سعید ابن جبیر کی وفاداری کا واسطہ, ہم میں سے ہر ایک کو آل محمد حسین مظلوم اور کربلا کا ایسا ہی وفادار قرار دے. ان مصائب پر گریہ کرنے والوں اور حسین کی مظلومیت پر آنسو بہانے والوں کی تمام حاجتوں کو صف اعضاء پر اٹھنے سے پہلے قبول کر لے. ان مصائب کا واسطہ ہم میں سے ہر ایک کو دنیا اور آخرت کے ہر غم اور پریشانی سے محفوظ فرما, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما. حسین کی بھوک اور پیاس کا واسطہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو بھوک اور پیاس کے امتحان اور رزق میں کمی کے امتحان سے محفوظ فرما, اور ان مظالم کے انتقام کے لیے ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما. ماتم حسین. شبیر کا ماتم آج بھی ہے, دنیا کے مٹائے مٹ نہ سکا, دنیا کو یہی غم آج بھی ہے. شبیر کا ماتم کل بھی تھا, شبیر کا ماتم آج بھی ہے. فتووں کا بڑا سہلاب مگر فتووں کا بڑا
مات دبائے دب نہ سکی اگیار کی عیدیں ہو نہ سکی اگیار کی عیدیں ہو نہ سکی اپنا تو محرم آج بھی ہے دنیا کے مٹائے مٹ نہ سکا دنیا کو یہی غم آج بھی ہے شبیر کا ماتم کل بھی تھا شبیر کا ماتم آج بھی ہے لیتا بھی نہیں اب نام کوئی لیتا بھی نہیں اب نام کوئی دنیا میں یزیدی پر چمکا دنیا میں یزیدی پر چمکا عباس نے لہرایا تھا جسے عباس نے لہرایا تھا جسے وہ دین کا پرچم آج بھی ہے دنیا کے مٹائے مٹ نہ سکا دنیا کو یہی غم آج بھی ہے شبیر کا ماتم کل بھی تھا شبیر کا ماتم آج بھی ہے سرور کی صدائے حل من کو سرور کی صدائے حل من کو 1300 برس تو بیت گئے 1300 برس تو بیت گئے نصرت کو مگر اصغر کی طرح نصرت کو مگر اصغر کی طرح تڑپا ہوا عالم آج بھی ہے دنیا کے مٹائے مٹ نہ سکا دنیا کو یہی غم آج بھی ہے شبیر کا ماتم کل بھی تھا شبیر کا ماتم آج بھی ہے یوں ختم ہوا دربار لئی یوں ختم ہوا دربار لئی اب نام نہیں دنیا میں مگر اب نام نہیں دنیا میں مگر زینب نے بنا جس مجلس کی زینب نے بنا جس مجلس کی ڈالی تھی وہ قائم آج بھی ہے دنیا کے مٹائے مٹ نہ سکا دنیا کو یہی غم آج بھی ہے شبیر کا ماتم کل بھی تھا شبیر کا ماتم آج بھی ہے کل اس کا لہو کام آیا تھا کل اس کا لہو کام آیا تھا اب رونے کے دن ہے غم اس کا اب رونے کے دن ہے غم اس کا وہ محسن اعظم کل بھی تھا وہ محسن اعظم کل بھی تھا وہ محسن اعظم آج بھی ہے دنیا کے مٹائے مٹ نہ سکا دنیا کو یہی غم آج بھی ہے شبیر کا ماتم کل بھی تھا شبیر کا ماتم آج بھی ہے مظلوم کا ماتم کل بھی ریاض مظلوم کا ماتم کل بھی ریاض ایک زہر تھا اہل باطل کو ایک زہر تھا اہل باطل کو ذکر غم شاہ کرب و بلا ذکر غم شاہ کرب و بلا باطل کے لیے سمواز بھی ہے دنیا کے مٹائے مٹ نہ سکا دنیا کو یہی غم آج بھی ہے شبیر کا ماتم کل بھی تھا شبیر کا ماتم آج بھی ہے شبیر کا ماتم ہوگا صدا جنزیر کا ماتم ہوگا صدا شبیر کا ماتم ہوگا صدا شبیر کا ماتم ہوگا صدا یہ
ابن علی کا ماتم ہے، یہ ابن علی کا ماتم ہے، عباس جری کا ماتم ہے، عباس جری کا ماتم ہے، یہ ابن علی کا ماتم ہے، عباس جری کا ماتم ہے، یہ آل نبی کا ماتم ہے، شبیر کا ماتم، سر رکھتے رہے تلواروں پر، سر رکھتے رہے تلواروں پر، خنجر کی چمکتی دھاروں پر، خنجر کی چمکتی دھاروں پر، ہم سر رکھتے رہے تلواروں پر، خنجر کی چمکتی دھاروں پر، ہم چلتے رہے انگاروں پر، شبیر کا ماتم، شبیر کا ماتم، نو کے سینہ پہ کہتا تھا یہ سر حسین کا، نو کے سینہ پہ کہتا تھا یہ سر حسین کا، نو کے سینہ پہ کہتا تھا یہ سر حسین کا، کچھ بوڑھے کچھ جوان ہیں اور ایک سیرخوار، کچھ بوڑھے کچھ جوان ہیں اور ایک سیرخوار، لاکھوں کے سامنے تھا یہ لشکر حسین کا، نو کے نور قلب کی طاقت چلی گئی، آنکھوں کا نور قلب کی طاقت چلی گئی، گھوڑے سے جب گرا علی اکبر حسین کا، نو کے سینہ پہ کہتا تھا یہ سر حسین کا، نو کے سینہ پہ کہتا تھا یہ سر حسین کا، محمد والے محمد صلوات۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم علی مرتضی، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا۔